جو خوشی کی بات ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی 10 مئی کو 6 ہم نے ان کے طیارے مار گرائے، انڈیا مان نہیں رہا تھا۔ آج ٹرمپ نے ایک وہ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب تھی، جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کے سینیٹرز اور اراکین کانگریس سے ان کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ 5 طیارے گرائے گئے۔ اب 5 طیارے کس کے گرے؟ سب کو پتہ ہے کہ بھارت کے گرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ انٹرفیئر نہ کرتا تو یہ ایٹمی جنگ کی شکل اختیار کر جاتی۔ تو یہ جناب انڈین مودی صاحب، مودتوا اور مودی گودی میڈیا، اب آپ سن لیں کہ اب تو ٹرمپ نے بھی کہہ دیا، اور ٹرمپ امریکہ کا سپر پاور کا صدر ہے، تو آپ بھی مان جائیں کہ ہمارے طیارے گرے ہیں، سر عام مان جائیں۔ ویسے تو آپ مانے ہوئے ہیں ادھر ادھر میٹنگوں شیٹنگوں میں، سیمینار وغیرہ میں، تو یہ بھی مان جائے نا کہ پاکستان کی برتری تھی اور پاکستان نے طیارے گرائے تھے، اور ٹرمپ کا یہ کہنا بڑی اچھی بات ہے۔ اب جو تجارتی معاہدہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے، جلد ہو جائے گا، تو اس کے بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے، اس کے بھی اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، جس سے جو ٹیرف کی پابندیاں وہ ختم ہوگی، دو طرفہ جو تجارت ہے وہ فروغ پائے گی۔ تو دوسری طرف ان 6 طیاروں کو ہم نے تو چھان پہ کہتے ہیں نا 6، دوسری طرف ان 6 طیاروں کو گرانے والا ہمارا جناب JF-17 تھنڈر اور J-10 جو طیارے تھے، وہ جناب ان میں سے JF-17 تھنڈر جو بلاک 3 کا ہے، جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی کا وہ شاہکار ہے، اس نے جناب برطانیہ میں جو جاری ہے انٹرنیشنل ملٹری ایئر شو ہے، اس میں اس نے اپنے جو اسپرٹ آف دی میٹ ایوارڈ ہے وہ جیتا ہے، اور ہمارا C-130 ہے ہرکولس، اس نے جناب بہترین مینٹیننس کا جہاز کے طور پر اس نے پہلی پوزیشن اس میں حاصل کی ہے۔ تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ اتنا بڑا اعزاز پاکستان کو ملا۔ اور یہ جو JF-17 تھنڈر ہے، اب اس کی خریداری میں بہت سے ممالک جو ہے وہ دلچسپی بھی لے رہے ہیں، نائجیریا ہے، نائجر ہے، سری لنکا ہے، ایون کہ یہ جو آذربائیجان ہے، وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، وہ بھی آپ اس جہاز کو خریدنے میں دلچسپی جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کی دھومیں جو ہیں پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ اب پھیلا ہوا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں پنجابی دھوم مچی ہوئی ہے، تو وہ جناب اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور یہ طیارے جو ہے وہ اب اس کا بلاک 4 بھی آئے گا، 5 بھی آئے گا، اور یہ اب پاکستان کے اندر تیار ہوتے ہیں مکمل طور پر۔ پہلے تو ہم نے چین کی مدد سے تیار کیے، لیکن اب ان کی مینٹیننس وغیرہ اور اس کو طیارہ سازی جو ہے اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ مہارت حاصل کی ہے۔ یہ بڑا خوشائند ہے کیونکہ دفاعی اور فوجی ٹیکنالوجی کے دور میں جو جنگیں جیتنا ہے، اس میں فضائی جنگ آج کل سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو جہاز، لڑاکا جہاز ہے، یہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو J-10 ہے اس کا لیٹسٹ ورژن وہ بھی آ جائے گا۔ ہلکے یہ طیارے ہوتے ہیں، اور یہ دشمن کو ناکوں چبانے میں ان طیاروں نے بڑا ایک رول پلے کیا، اور اب انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اتنے بڑے انٹرنیشنل ایونٹ میں، جو کہ دنیا بھر کا ایونٹ ہو، اس میں بھی ہم اپنی فوجی اور دفاعی جو صلاحیتیں ہیں، سکلز ہیں، اس کو ہم منواتے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ یہ جو JF-17 تھنڈر ہے، یہ اڑا پاکستان سے، اس نے پرواز بھری، اور یہ جناب بغیر رکے یہ جناب اس نے وہاں پہ لینڈ کیا برطانیہ میں۔ تو ظاہر ہے پھر اتنی دیر 5-6 گھنٹے کی پرواز ہو، آپ نے مسلسل کرنی ہو، تو پھر وہ جناب اس کو فضا کے اندر ہی ایندھن فراہم کیا گیا۔ یہ منظر بھی ہم نے دیکھا، فضا کے اندر ہی اس کو ایندھن فراہم کیا گیا، اس طیارے کو، JF-17 تھنڈر کو، جو کہ لندن جا رہا تھا۔ وہ ہمارا جو فضا کے ایک یہ بھی ہماری ٹیکنالوجی ہمارے پاس دنیا بھر کے جدید ممالک کے پاس بھی ہے کہ دوران پرواز اگر تیل ختم ہو جائے تو دوران پرواز ہی اس کو ری فیول کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مہارت کا بھی ہم نے ان کو اپنا منظر جو ہے وہ دکھایا اور بتا بھی دیا۔ تو یہ ساری دنیا جب دیکھتی، خاص طور پر انڈیا والے دیکھتے ہیں،
تو ان کو بھی لاگ سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی یہ پاکستان کے پاس، یہ پاکستان کو پہلے ہی وہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، پاکستان مار کھا جائے گا، لیکن پاکستان فوجی اور عسکری شعبے میں جو اس وقت دنیا کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو فضائیہ ہے دنیا کی 10 بہترین فضائیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہماری جو آرمی ہے دنیا کی جو 10 بہترین آرمی ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہر لحاظ سے، سکل ہو، پروفیشنلزم ہو، آپریشنلزم ہو، یہ لوہا ہم نے اپنی صلاحیتوں کا منوایا ہے، کیونکہ دشمن ہے عیار، دشمن ہے مکار، چلاک ہے، لیکن بزدل بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی وقت بھی کوئی حرکت جو ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے پاکستان سے، اسلام سے، اور پھر کشمیر میں کچھ ہو جائے تو وہ جناب اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈال دینا۔ اب وہاں پہ ایک انڈیجنس یعنی کہ اندرونی ان کی اپنی آزادی کی تحریک وہاں کے کشمیری نوجوان چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کا ملبہ بھی پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جاتا ہے۔ ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں کون کرتا ہے؟ انڈیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، خواتین، ہزاروں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، لاپتہ کر دیا گیا، 90,000 سے زیادہ کشمیری جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، لیکن ان کا جذبہ حریت جو ہے، جذبہ آزادی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اپنے طور پہ اپنی جو جدوجہد جاری رکھے ہوئے، لیکن چونکہ بھارت نے ہر چیز کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا ہوتا ہے، یہ ملبہ بھی پاکستان پر ڈال دیا، تو اس کی یہ عادت بن چکی ہے کہ اپنی ہر ناکامی پاکستان پر تھوپنی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ تھوپ کے دیکھ لو، دنیا جہاں کو سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کا کیا سٹیٹس ہے اور پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔